السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کسی کام میں مصروف ہو گئے اور اپنی مصروفیت کی وجہ سے گھر میں آئے اور بیٹھے بغیر نکل گئے۔ جنگی حالات کا رہا ہو یا کچھ اور معاملے رہے ہو، بہرحال مصروفیت کی وجہ سے حضرت علی گھر میں بیٹھ نہ سکے، آتے رہے جاتے رہے۔ 3 دن تک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ پوزیشن تھی، اور 3 دن کے بعد جب آپ گھر تشریف لائے تو فرمائے، فاطمہ کھانا ہے گھر میں کچھ کھانے کے لیے، مجھے کھانا لاؤ، یعنی مجھے کھانا کھلاؤ۔ تو حضرات آج کل کی عورت ہوتی تو یہ کہہ دیتی کہ میاں آپ 3 دن سے خود غائب ہیں اور آپ میرا حالات نہیں پوچھے، آپ کھانا طلب کر رہے ہیں، کبھی جائزہ لیا کہ گھر میں کچھ ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں، نہ جانے کیا کیا کہہ جاتی۔ لیکن یہ تو رسول اللہ کی خوبصورت تربیت تھی کہ سیدہ فاطمہ سے جب کھانا حضرت علی طلب کرتے ہیں تو حضرت سیدہ فاطمہ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ اپنے گھر میں برکت ہی برکت ہے اور اللہ کی برکت ہے، لیکن 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ حضرات سیدہ فاطمہ کی جملے پر غور کیجئے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ اپنے گھر میں اللہ کی برکت ہے لیکن 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تڑپ گئے، مولائے کائنات تڑپ جاتے ہیں اور فرمائے، فاطمہ تو نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دلوائی، تو نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی جبکہ میں مدینے ہی میں موجود تھا؟ تو سیدہ فاطمہ کی زبانی میری ماں اور بہنوں ملاحظہ کرو، سیدہ فاطمہ کی یہ وصیت سنو جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں آپ سے کچھ کب مانگا اور میں نے کب آپ سے کچھ طلب کیا؟ اس لیے نہیں طلب کیا کہ جب میرے بابا محمد الرسول اللہ نکاح کے بعد آپ کے گھر کے لیے رخصت کر رہے تھے تو فرمایا کہ بیٹی علی سے کچھ مت مانگنا، علی سے کوئی چیز مت مانگنا، ہو سکتا ہے اس وقت بظاہر علی کے پاس موجود نہ ہو تاکہ علی کو شرمندگی محسوس ہو جائے، علی کو شرمندگی سے بچانا، علی سے کچھ نہ طلب کرنا۔ اب میری ماں اور بہنوں ذرا سوچو، آج تم اپنے شوہر سے کتنی کیا کیا کون کون سی چیزیں مطالبہ کرتی ہو اور کون کون سی چیزیں عورت اپنے شوہر سے مانگتی ہو، مگر ذرا سیدہ فاطمہ کی زندگی کا مطالعہ کرو، ان کی سیرت کا مطالعہ کرو کہ سیدہ فاطمہ وہ بھی ایک تمہاری جیسی عورت تھی، لیکن انہوں نے رسول اللہ کی سچی محبت اپنے دل میں بسا کے رکھی تھی اور اپنے سینے میں خدا کا خوف بسا کے رکھی تھی۔ لیکن لہٰذا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی کہتی ہے، میں نے آپ سے کب کچھ مانگا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جذبے میں آئے اور جذبہ میں آ کر اٹھے، کہا، فاطمہ میں کچھ مزدوری کر کے لاتا ہوں، کچھ انتظام کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عشاء کی نماز کے بعد گھر سے نکلنے کے بعد جا کر کیا دیکھتے ہیں؟ ایک قافلہ آیا ہے جو اپنا سامان اتار رہے ہیں۔ ان قافلوں والوں سے حضرت علی نے کہا کہ میں تمہارا سامان اتار دوں اور تم مجھے کچھ محنتانہ مزدوری دے دینا۔ حضرات محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم قافلے والوں کا سامان اتارتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں میری ماں اور بہنوں کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر آدھی رات سے زیادہ گزر گئی رات، تب تک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سامان اتار رہے ہیں، اور جب سامان اتار دیے اس کے بعد ان لوگوں نے آپ کو محنتانہ کے طور پر بطور محنتانہ اور مزدوری کے طور پر 2 درہم دیتے ہیں، اور وہ جب آپ 2 درہم پائے تو 2 درہم میں سے 1 درہم صدقہ کر دیتے ہیں اور 1 درہم بچتا ہے، آپ لاتے ہیں اور لانے کے بعد اس کو لے کر کے لوگوں کے جو لوگ نظر آئے ان سے کہتے ہیں کہ مجھے کہیں جو مل جائے۔
इसलिए मैं 3 दिन से भूखा हूँ। सैयदा फातिमा भी भूखी है और मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। हजरत लिहाजा एक सहाबी को पता चला, सहाबी के पास गल्ला था, दिरहम लिए, जौ दे दिए। जौ लेकर के हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अपने घर आए और क्या देखा कि सैयदा फातिमा दरवाजे पर इंतजार कर रही हैं। हजरत मोहतरम हजरत अली ने दस्तक दी, सैयदा फातिमा दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद सैयदा फातिमा से हजरत अली फरमाते हैं, मैं जौ लेकर के आया हूँ। वो जौ उसी रात में सैयदा फातिमा पीस कर रोटी पकाती हैं। हजरात, गरम गरम रोटियां हजरत अली के सामने सैयदा फातिमा रखती हैं और रखने के बाद जब खाते हैं, खाने के बाद हजरत अली फरमाते हैं, फातिमा मैं तो खा लिया लेकिन तुमने क्यों नहीं खाया। हजरात, सैयदा फातिमा फरमाती है, ए मेरे शौहर नामदार, मैं कैसे खा लेती जब तक आप ना खा लें। हजरात, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की आंखों में आंसू जारी है। आप रोने लगे। फरमाया, ए फातिमा, तुझ जैसी औरत कयामत तक नहीं हो सकती, तुझ जैसी खातून कोई हो नहीं सकती। हजरात मोहतरम, मेरी माँ और बहनों, जरा सोचो, अपने गिरिबान में झांके, अपने दिल में सोचो कि जो नबी की बेटी वो 3 दिन तक भूखी रहती है, आप तो दिन भर में 3 मरतबा पेट भर के खाना खाती हो, फिर भी अल्लाह और रसूल से इतनी बेवफाई करती हो, और नबी की बेटी 3 दिन तक भूखी रह के अल्लाह और रसूल से इतना वफादारी करती, इतनी वफादारी करती कि जब नमाज़े 5 वक्त नमाज तो पढ़ती, लेकिन तहज्जुद जब पढ़ती और उसके बाद नमाज़े नफल पढ़ती तो एक सजदे में पूरी रात गुजार देती, और जब फजर की अजान सुनती तो कहती, मौला आपने तूने कितनी छोटी छोटी रातें बना दी है कि तेरे महबूब की बेटी फातिमा दिल खोल के एक सजदा भी नहीं अदा कर सकती। हजरात, लिहाजा अब खुद आप सोचे, जिसके दर से पूरी दुनिया की खैरात मिलती है, उस घर का हाल ये है कि 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता है। लिहाजा मेरी माँ और बहनों, सैयदा फातिमा की सीरत पढ़ो, उनकी सीरत सुनो, उनकी जिंदगी सुनो कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा शौहर के साथ कैसा सलूक करती थी। आज तो मेरा हाल यह है कि बीबियां शौहर के ऊपर बोझ बन जाती हैं, बोझ बनती चली जा रही हैं। कल की बीबियां शौहर के लिए सुकून रहा करती थी, लेकिन आज की बीबियां शौहर के ऊपर बोझ बन जाती हैं। लिहाजा अपने शौहर के लिए सुकून बनो, शौहर बीबी के लिए सुकून बने, बीबी शौहर के लिए सुकून बने। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हमारी माँ और बहनों को, तमाम दुनिया के मुसलमानों माँ और बहनों को मौला सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल का सब्सक्राइब करो और कमेंट में माशा अल्लाह ज़रूर लिखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।